ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ چین نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے متنازع ہونے کے حوالے سے چین کا موقف واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ چینی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی اور آزاد کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانا علاقائی امن و سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہے۔ چین نے تعمیر بھاشا ڈیم کی تعمیر پر بھارت کے اعتراض کو بھی یکسر مسترد کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ، اسلام آباد، بڈگام اور دیگر مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر فورسز اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جس دوران فوجی گولیوں اور پیڈ سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ مظاہروں کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی، جن کا مقصد کورونا وبا کی آڑ میں بھارتی فوج کی طرف سے کشمیر نوجوانوں کے مسلسل قتل کی مذمت اور شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے ویڈیو لنک اجلاس میں حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کا قتل کر کے بھارت کشمیریوں کو حق خودارادیت کی جدوجہد ترک کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ در اثنا پلوامہ، بارہمولہ، بڈگام سے 5 نوجوانوں کو مجاہدین کے آنت کار ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ آگرہ جیل میں قیدیوں میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وہاں نظر بند کشمیریوں کے اہل خانہ میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے قابض انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر ان کے پیاروں کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ لبریشن فرنٹ جموں کشمیر کے بانی محمد مغل بٹ کے برادر اصغر اور حریت رہنما ظہور احمد بٹ کی دختر نے بھی قابض انتظامیہ سے ان کے والد کی رہائی کی اپیل کی ہے۔ ادھر شمالی سکم میں ایک حادثے میں بھارتی فوج کا ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک فوجی ہلاک جبکہ 18 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں اب گردش کر رہی ہیں کہ یہ بھارتی فوجی اصل میں چینی فوج کے ساتھ تصادم میں مارے گئے تھے، جسے حادثہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اسی تصادم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں بھارتی فوجی افسر کو چینی فوج کے سامنے منت سماجت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے ایک رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال اور بھارت میں مسلمانوں کے حوالے سے مودی حکومت کی متنازع پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی معاشرے اور سیاست پر متشدد ہندو قوم پرستی نے گرفت مضبوط کر لی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ انسان کے اندر جب انسانیت موجود ہو تو وہ انسان کہلاتا ہے، لیکن جب انسانیت سے عاری ہو جائے تو پھر نہ صرف درندہ بلکہ ان سے بھی پرے نکل جاتا ہے، اور یہی کیفیت بھارتی غاصب حکمرانوں کی ہے، جنہوں نے اپنی درندہ صفت فوج کو افسپا اور دیگر کالے قوانین کے تحت بھرپور اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب جہاں اور جس کو چاہیں جان لے لیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 31 برسوں سے بالعموم اور امسال بالخصوص کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن، چھاپے، محاصرے، عزتوں کی پامالی، دوران حراست گمشدگی، دکانوں مکانوں کو خاکستر کرنے اور مکینوں پر تشدد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حال ہی میں بڈگام میں ایک بے گناہ شہری کا قتل اور بعد ازاں سوگواروں پر آنسو گیس، پیلٹ اور طاقت کا بے دریغ استعمال بھارتی غاصب فوج کی بربریت اور فرعونیت کا بین ثبوت ہے۔ ایک جانب حریت کانفرنس کی نصف سے زیادہ قیادت اور کارکنان بھارت میں پس دیوار زندہ ہیں، ان کی رہائی کی کوئی سبیل نہیں، اور دوسری جانب مزید بے گناہ نوجوانوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ دراصل بھارتی ہندو انتہا پسند مکار و عیار حکومت ان ظالمانہ اقدامات کے ذریعے کشمیر کے غیور آزادی پسندوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے مقدس مشن سے دستبردار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن گاؤں ماتا کے پجاریوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ کشمیری وہ قوم ہے جو اپنے مشن پر کٹ سکتی ہے، مر سکتی ہے، لیکن جھک نہیں سکتی۔